اس کا آج کا پہلا سوال، کیا کلمہ گو مشرک کہنا صحیح ہے؟ کلمہ گو مشرک یہ اصطلاح استعمال کرنا صحیح ہے، درست ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اصل میں غالباً یہ سوال عموماً اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کر سکتی، امت شرک سے محفوظ ہے، امت شرک پروف ہے۔ جیسے بازاروں میں واٹر پروف گھڑیاں ملتی ہیں جن پر پانی اثر نہیں کرتا، تھوڑا سا اسپیس دیں مجھے بھی، پانی میں ڈال دیں واٹر پروف گھڑی یا پانی پڑ جائے پانی نہیں جاتا، ایسے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ شرک پروف ہے، شرک سے محفوظ ہے، وہ شرک نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ تصور بہت بعد میں آیا ہے، یہ تصور بہت بعد میں آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے مخصوص عقائد و نظریات، معمولات و رسومات کو بچانے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا ہے، وگرنہ سبھی جانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب آپ کے دور خلافت میں ہی کیا کچھ لوگ ایسے نہیں کھڑے ہوئے تھے مسلمان کہلانے والے، اسلام کے اندر امت کے افراد، خلافت راشدہ کا دور، اس میں کیا کچھ ایسے لوگ نہیں کھڑے ہو گئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ علی خدا ہی ہیں، اللہ ہی ہیں، الہ ہیں علی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ کا عذاب دیا، صحیح بخاری میں آگ کا عذاب دیا، آگ میں جلا دیا، انہیں زندہ جلا دو، مشرک جہنم میں جائے گا ویسے ہی دنیا میں ہی جلا دو انہیں۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس موقع پر سیدنا علی کے ساتھ ہوتا تو انہیں منع فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی کے علم میں شاید یہ حدیث نہیں ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا، اگر حدیث معلوم ہوتی انہیں تو وہ یہ عمل نہ کرتے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اسے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے ایسے شخص کو جو ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے؟ اور صرف اس دور کے لوگ نہیں، آج بھی ایسے کتنے لوگ موجود ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ایسے کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں، دینی حلیہ بنایا ہوا ہے، ہم سے زیادہ جبے قبے لے کر آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صاف الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو علی کو اللہ کہے وہ شرک نہیں کر رہا، کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں، البتہ کئی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت شرک کر سکتا ہے۔ میں صرف ایک آیت ہی مثال میں پیش کروں گا، ثبوت میں، دلیل میں، بطور دلیل کے ایک ہی آیت پیش کروں گا، چونکہ پورا خطاب تو نہیں ہو سکتا، سوال و جواب کی مختصر سی نشست ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ جو چاہے گناہ معاف کر دے، جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دے، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ آیت ہے نا قرآن کی، جو شرک کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اب آپ سے میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک عیسائی ہے، فرض کیجئے کہ وہ شرک نہیں کرتا، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتا، اور مریم کو اللہ کی زوجہ بھی نہیں کہتا علیہ السلام، یا ایک یہودی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کی بخشش ہو جائے گی؟ بول نہیں رہے آپ، بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، وہ شرک نہیں کر رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لانا شرط ہے، بلکہ سورۃ النساء کی آیات سے واضح ہے کہ جو بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض رسولوں پر ایمان نہ لائیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں۔ صرف شرک چھوڑ دینے سے کوئی مسلم نہیں ہوگا،
اسے اسلام پر ایمان، اسلام کی تمام امور پر، رسالت پر بھی اور تمام ایمانیات پر اسے ایمان لانا پڑے گا، پھر وہ مسلم ہوگا۔ تو یہ آیت خاص ہوئی نا مسلمانوں کے لیے۔ مسلم اگر شرک نہیں کرے گا، امت مسلمہ کا فرد اگر شرک نہیں کرے گا تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ شرک پہ بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ معاف ہوگا، بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں ہوگا، اور اللہ جو گناہ چاہے بخش دے۔ تو امت شرک کر سکتی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں، بلکہ اس پر تو میں نے پورا ایک کتاب، میری پوری ایک کتاب ہے الحمدللہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا خطرہ، امت مصطفیٰ اور شرک کا خطرہ۔ اس میں کافی دلائل ہیں، قرآن مجید کی کافی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث۔ ایک میں سنا بھی دیتا ہوں آپ کو، سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دو زانوں بیٹھا رہے، دو زانوں مطلب التحیات کی شکل میں، وہ ثان رجلیہ کے لفظ ہیں، اپنے یعنی دو زانوں بیٹھا رہا ہے، جیسے التحیات کی شکل میں آپ بیٹھتے ہیں اس کو دو زانوں کہتے ہیں۔ اس شکل میں بیٹھے بیٹھے 10 بار یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 بار یہ کلمات پڑھے، اس دن اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا سوائے شرک کے، سوائے شرک کے۔ وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں؟ 10 بار بول رہا ہے لا شریک لا شریک لا شریک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کلمات ہندو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، یہ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان ہی ہوگا نا جو فجر کی نماز پڑھنے بھی آئے گا اور فجر کے بعد وہ دو زانوں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد التحیات کی شکل میں کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 بار یہ کلمات کہے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ بھی کہہ رہا ہے، وحدہ بھی کہہ رہا ہے، لا شریک بھی کہہ رہا ہے، پھر بھی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ اس دن کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب لا شریک کہنے والا بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔